السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ معراج صاحب، یقین کریں میرا دل کر رہا تھا کہ آپ کو کہوں کہ توحید کا کوئی کلپ ڈالیں، رد شرک کریں، چونکہ آج دل بہت پریشان تھا۔ ایک دوسرے گروپ میں بات ہو رہی تھی اور وہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں اپنے ان اکابرین کو پیش کر رہے تھے، اور پھر مجھے کہتے ہیں کہ پھر کس کو مانتے ہو؟ میں کہا اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، نبی علیہ السلام کو مانتا ہوں، صحابہ کرام کو مانتا ہوں، میں کس کو مانوں؟ اور تو یہ آپ کی بات بالکل فٹ آئی ان لوگوں کے اوپر کہ یہ اللہ کی کتاب کو ابن کثیر پر پرکھتے ہیں، حالانکہ ابن کثیر کو اللہ کی کتاب پر پرکھو، یہ ہے چیز اصل۔ یہ اللہ کی کتاب کو کبھی احمد بن حنبل پر پرکھتے ہیں، کبھی ابن قیم پر پرکھتے ہیں، کبھی قرطبی پر پرکھتے ہیں، حالانکہ ان سب کو اللہ کی کتاب پر پرکھو۔ اور صحابہ کرام جو ہے نا، ان کی تصدیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، ایسے نہیں کہہ دیا۔ سب کچھ اللہ تعالیٰ جاننے والا تھا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں وہ کیسے ہیں، نبی علیہ السلام کے دور کے بعد اگلا دور آئے گا اس میں وہ کیسے ہوں گے، پھر اس کے بعد اگلا دور آئے گا پھر وہ کیسے ہوں گے، پہلے سے اللہ کو پتا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے بتایا کہ سب سے بہترین دور میرا دور، یعنی جس میں میں ہوں اور صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا پھر اس سے جو ملا ہوا، پھر اس سے جو ملا ہوا، تو تابع تابعین کے دور تک کی زمانے، یہ 3 صدیوں تقریباً بنتی ہیں۔ اس کے بعد پھر اس کے بعد کی بھی آگے ہے، پھر اس کے بعد شر آئے گی، یہ آئے گی، اس طرح کی بھی روایتیں موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو ہر دور کے اندر اپنے بندوں ہی کے ذریعے ہدایت کا انتظام کرتا رہا ہے۔ اب ان کو اکابرین میں سے اگر کوئی چھانٹنا تھا تو وہ چھانٹے انہوں نے جن کے اندر شرک تھا، اور جو توحید کی بجائے شرک کی طرف جھکاؤ رکھتے تھے ان کی طرف انہوں نے جھکاؤ رکھا، کیونکہ ان کے اپنے دماغ کے اندر شرک ہے اصل میں۔ یہ مسئلہ ہے اللہ کے بندو، تب اللہ نے تمہیں مارا ہے، ہر جگہ تمہیں ذلیل و خوار ہو رہے ہو، پھر بھی ان فرقوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، مسلکوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، رام خوروں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ایسے ہیں جو خود اجرت نہیں لیتے لیکن اجرتیوں کا دفاع کرتے ہیں، اندازہ لگائے ان کا دماغ دیکھیے۔ تو یہ معاملہ تھا، بڑا آج دل میرا ذرا پریشان تھا کہ انسان، حالانکہ میں گھبرایا نہیں ہوں، میں اکیلا حالانکہ اس گروپ کے اندر لگا ہوا تھا، ان کا مقابلہ کر رہا تھا، میں کروں گا، پوری زندگی ان کا مقابلہ کروں گا۔ اللہ کی کتاب کے حق میں، اس کے مطابق اور اس کی حمایت میں کھڑے ہیں، اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں، انشاءاللہ کھڑے رہیں گے اللہ کی توفیق سے۔ تو باقی یہ افسوس اور ترس ان کے اوپر آ رہا تھا کہ دیکھیے کتنے اور بھی لوگ گروپ میں تھے، کسی کے اندر کوئی اللہ کا وقار نہیں جگتا ہے، اور یا تو چپ ہیں اور یا انہی کی حمایت کرتے ہیں۔ اکثریت کوئی انگلیوں پر گنے جانے والے اب لوگ ہیں جو ایمان خالص توحید، وہ توحید جو قرآن کی توحید ہے، اس کے اوپر ہوں۔ اور اللہ کی کتاب آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر کے اندر کتنی دفعہ وہ آیت دہرائی ہے، 6 مرتبہ تو اسی الفاظ کے ساتھ وہ آیت آئی ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، کہ ہم نے اس قرآن کو، اس کتاب کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اس کا ترجمہ کیا ہے اور معنی بیان کیا ہے تبلیغی جماعت والوں نے کہ ہم نے قرآن کو حفظ کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے کوئی حافظ بننے والا؟ تو اندازہ لگائیے پورے مفہوم کو بدلی کر دیا انہوں نے۔ اور پھر جس طرح قاری خلیل الرحمان پڑھاتے تھے کہ زبر زیر کی ذرا سا یہ ہو جائے اور موٹا ہو جائے، بڑی غلطی ہے، معنی ہر معنی تبدیل ہو جاتا ہے، کفر لازم آ جاتا ہے۔ تو وہاں جب قرأت سکھا رہے ہوتے ہیں تو اس طرح بیان کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے عقیدے بدلی کر دیے، معبود بدلی کر دیے، تو اس وقت ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب کہاں معاملہ کیا چلا گیا ہے۔ تو اصل میں یہ مسئلہ ہے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ بہت ہی اچھے آپ کے یہ جذباتی ایک قسم کے اور بہت ہی دل کے گہرائیوں سے نکلی ہوئی یہ ایمان خالص کی یہ دعوت ہے، اور شرک کے اوپر ایسی چوٹ پڑتی ہے کہ اس کا بیجا پھٹ گیا ہے۔ اب جس طرح ناگ ہوتا ہے اس کا بیجا پھٹ جاتا ہے، پھر ذرا اچھلتا کودتا ہے، اس لیے شرک و کفر اچھل کود رہا ہے۔ جس طرح جب سیلاب آتا ہے تو ہر طرف جاگ ہی جاگ نظر آتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے جاگ کا دریا جا رہا ہے، تو جاگ تھوڑی دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے حق اور باطل کی دعوت اٹھتی ہے تو یہ جاگ کی طرح سامنے آتے ہیں اپنے اکابرین کی دفاع کے اندر۔ جب بھی ایمان اور توحید کی بات ہوتی ہے طاغوت کے پرستار حرکت میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ تو ہمیشہ یہی ہوا ہے، ہمیشہ یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا محافظ ہے، اور جس نے بھی ایمان اور توحید کے ساتھ ٹکر لی ہے اس نے منہ کی کھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان خالص کے اوپر قائم رکھے۔ بڑا سخت مقابلہ بھائی۔